مسیح خداوند میں آپ سب کو پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ ہم عالمگیر کلیسیا کے لیے جو مسیح کا بدن اور یسوع کی فیملی ہے، ہم آج کل خداوند کے کلام سے ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہیں، اور واقعی اگر ہم خداوند کی فیملی ہیں تو ہمیں کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا ہے تاکہ ہم اپنے باپ کو پسند آ سکیں۔ تو آج کل ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کا، اور اس پہ کافی میسیجز ہو چکے ہیں، اور آج ہم اس کی 11 آیت سے لے کے تو ہم 17 آیت تک ہم خدا کے کلام سے تلاوت کریں گے۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں جو اوپر 10 آیتیں میں نے تمہارے ساتھ باتیں کی ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ کور ویلیو ہے، کور ویلیو، بنیادی تعلیم جو بائبل مقدس کی ہے وہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے، اور اس نے ہمیں اپنی محبت میں، اپنی خوشی میں ہمیں بلایا ہے تاکہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ اور اس کی محبت کیا ہے؟ اس جیسی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، جیسے آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کے کلام کا موضوع ہے سرونٹ ٹو فرینڈشپ، یعنی نوکر سے دوستی کی طرف کا سفر۔ واو، دیٹس ونڈرفل۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے۔ دراصل خداوند ہر وہ بات، ہر وہ کام جو وہ اپنے باپ سے سنتا اور اپنے باپ کے ساتھ ڈسکس میں رہتا ہے، وہ ساری کی ساری الوہیت کی معموری اپنے دوستوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر ڈالنا چاہتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا آج پیغام ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم خداوند کی محبت میں اس کے بیٹے یسوع کے لازوال کفارے کے وسیلہ سے، جہاں اس نے کہا کہ اس سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، لیکن یسوع مسیح نے اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے اس لیے دی تاکہ ہم یسوع مسیح میں سے ہو کر خدا کے اس پلان، اس مقصد کی طرف، اس پرپس کی طرف
جو وہ خدا اس دنیا کے لیے رکھتا ہے اس میں داخل ہو سکیں. اور ہم خدا کے بزنس کے سانجھے دار یا حصے دار ہو نہیں سکتے جب تک ہم نوکر کی حیثیت سے نکل کر دوست کی حیثیت میں داخل نہ ہو جائیں. نوکر نہیں جانتا کہ مالک کیا کرتا ہے، لیکن دوست کے ساتھ ایک بزنس مین اپنا سب کچھ شیئر کرتا ہے. اور جو کچھ یسوع اس زمین پر بزنس کرنے کے لیے آیا، غور سے سنیے، بزنس سے مراد وہ کام ہے. وہ اپنا سارا کام اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے. وائی؟ میں کیوں اس دنیا پر آیا ہوں، اس کا پرپس کیا ہے؟ کہ میں دنیا کو خدا کی محبت میں ایک کر سکوں. اور بار بار اس حوالے میں محبت کا ذکر آئے گا. ابھی 17ویں آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی لکھا ہے، میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، کیونکہ میں تم سے محبت کر رہا ہوں، تم مجھ سے یہ خداوند کا خاص کام تھا. دس از دا بزنس آف جیسس، کہ جو وہ محبت اپنے اندر رکھتا ہے وہ محبت ہمارے اندر ٹرانسفر کرے. اور اس محبت کے وسیلہ سے خدا کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اپنے غلہ میں شامل کرے گا. انسان مایوس ہے، انسان پریشان ہے، انسان زندگی سے کئی دفعہ اکتا جاتا ہے. انسان کے جینے کا مقصد کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے. بہت کچھ دنیا میں حاصل کرنے کے بعد بھی وہ تنہا اور تشنا سے رہتا ہے، اکیلا پن اسے کھاتا ہے. ہالینڈ میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ خودکشی کر جاتے ہیں. پتہ کس کی وجہ سے؟ تنہائی کی وجہ سے. اپنے آپ کو خود مار لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ پیچھے یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے والا نہیں. تنہا بڑے بڑے گھروں میں اکیلے پڑے ہوئے ہیں. اینڈ they feel loneliness، اکیلا پن. اور خدا نے کہا تھا، اے آدم تیرا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کوئی دوسرا چاہیے. اور ہمیں ایک ایسا دوست چاہیے ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے ساتھ اچھا وقت گزارے اور زندگی کی باتیں، شادمانی کی باتیں، تسلی کی باتیں، رویدگی کی باتیں، بڑھنے کی باتیں، تازگی کی باتیں، ہم باغ ہو جائیں، ایک ہرے بھرے درخت کی مانند ہو جائیں. ہمارا بانجھ پن اور سوکھا پن اور جو ڈرائنس ہے وہ ختم ہو جائے، ہم ایک ہرے بھرے درخت کی مانند ہو جائیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کو ایک پازیٹیو دوست کی ضرورت ہے. اور یسوع مسیح آپ کو ایک اچھی فرینڈشپ کی آفر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، میں تمہیں دوست کہوں گا. اور یہ جو دوستی ہے، سنیے غور سے، رشتے میں اور زیادہ گہری مضبوط ہوگی جب خداوند ہمیں اس دوستی میں سے بھی نکال کر اپنی اڈاپشن میں یا اپنے لے پالک بیٹے ہونے کے لیے رکھ لے گا. ہاللیلویہ. دوستی کا رشتہ اور مضبوط کر دے گا خداوند. آپ کو پتہ ہے خداوند یہاں سے دوستی سے بھی نکال کے آپ کو اپنے لے پالک بیٹے ہونے کے لیے بھی انوائٹ کرتا ہے، بلاتا ہے. اور پھر وہ ہمیں دوست بھی نہیں، ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیتا ہے. یہ اور رشتہ گہرا ہو جائے گا. لیکن کیسے گہرا ہوگا؟ جب ہم اس میں بنے رہیں گے، جب اس کی محبت کو پہچان لیں گے، جب ہم اس کے بلاوے کا صحیح طور پر ہم اس کی بلاوے کی پہچان کر لیں گے. وہ ہمیں بلا رہا ہے، اے بیٹے گھر لوٹ آ. اور 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، میں نے
तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मेरा और आपका चुनाव हमारी मर्जी से नहीं है। मेरा और आपका चुनाव खुदावंद के कलाम को सुनने के सबब से खुदा ने हमारे दिलों में इस बात को होने दिया है कि हम इसको लें यीशु मसीह के नाम से। और फिर बाप ने हमें मुकर्रर किया कि हम बहुत सा फल लाएं। हमारा काम क्या है? हम उसके साथ जुड़े रहें। मैं पिछले दिनों गौर कर रहा था कि क्या डाली जो अंगूर के दरख्त के साथ लगी होती है, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो कभी टूट के नीचे गिर जाए और फिर कभी जो है दरख्त के अंदर लग जाए? ऐसा नहीं होता। गिर गई तो फिर गिर गई। लेकिन खुदावंद हमसे कितना प्यार करता है, हम गिरते हैं वो फिर उठाकर हमें अंगूर के दरख्त के साथ पैवस्त करता है। खुदा हमारी खातिर नेचुरल जो कवानीन है उनको भी बाला ताक रख के खुदा हमारी मोहब्बत की खातिर हमें हर रोज उठाता है, हमें हर रोज धोता है, हमें हर रोज प्यार करता है, हर रोज बड़े के लहू से धोता है, ताकि हम उसमें पैवस्त रहने के सबब से बहुत सा फल लाएं। वो हमें ट्रिमिंग करता है, वो हमारी काट छांट करता है, वो हमें समझाता है, वो हमें और ज्यादा इक्विप करता है, वो और ज्यादा हमारी पॉलिश करता है, ताकि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह में रहते हुए फलदार जिंदगी बसर करें। मेरे बहनों और भाइयों, आए इस सर्वेंटहुड से निकलकर हम एक फ्रेंडशिप या फ्रेंडशिपहुड में आ जाएं। नौकर के ओहदे से खुदा ने हमें हटाकर हमें अपने दोस्त बना लिया है, और दोस्त से भी कहीं ज्यादा खुदा हमें निकाल कर दोस्ती से अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, लेकिन जब तक हम जमीन के वतन में हैं, सुनिए गौर से, हम अपनी सलीब उठाकर खुदा के बेटे यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते हैं ताकि हम बहुतों को इस सलीब के नीचे ला सके और उनके लिए बरकत का बायस बन सके। खुदा ने अपने बेटे यीशु की मोहब्बत हमारे बातन में रख दी है, और इसीलिए 11वीं आयत में लिखा हुआ है, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि खुश हो जाएं, तो सुनिए, खुदावंद यीशु की खुशी को अपनी रूह में उतरने दें। और उसकी खुशी ये है कि बेटा, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है। खुदा अपने बिजनेस के, अपने काम के, अपने सारी प्लान्स के हर एक मंसूबे को वो हम पर अयां करना चाहता है। और इसीलिए उसने कहा, जो कुछ मैंने बाप से सुना, जो कुछ मैंने बाप से सुना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयत नंबर 15 में, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा। इसलिए जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, वो सब तुमको बता दी। कोई अपने दिल के राज किसी को नहीं बताता, अपनी बरकत की बातें किसी को नहीं बताता। सुनिए, मेरे और आपके यीशु ने वो सब बातें, थोड़ी बातें नहीं लिखा हुआ, लिखा है वो सब बातें जो बाप से उसने सुनी है, जो बाप के अंदर थी, जो बाप ने हमारे लिए प्लान बना रखा है, उसने सब कुछ हमें बता दिया ताकि हम बहुत सा फल लाएं। हालेलुया। और उसकी मोहब्बत में कायम हो जाएं। आए इस बरकत को जाने जो खुदा उनके वसीला से हमारी रूह में उतारी गई है। अब से हम नौकर नहीं हैं, हम खुदा उनके दोस्त हैं। इस बरकत में जिए कि हम खुदा उनके बिजनेस के पार्टनर हैं। हालेलुया। और उसने वो सब कुछ जो उसका प्लान था, दोस्त होने के नाते उसने हम पर अयां कर दिया है। आए इस प्लान को समझें, इस डील को समझें, इस बरकत को समझें, इस मोहब्बत को समझें जो खुदा ने दोस्त होने के नाते हमें सब कुछ बता दिया है अपने बेटे के वसीला, ताकि हम बहुत सफल आए। मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।